ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. دین آسان پروگرام محترم نعیم بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج کا موضوع کس طرح سے آپ اپنی ذہنی صحت کو انشور کر سکتے ہیں. اس سے ملتے جلتے کئی پروگرامز اور پہلے بھی ہم بات چیت کر چکے ہیں، لیکن آج کے موضوع کو ہم نے کنڈیشن کیا ہے ایک واقعے کے ساتھ. اور بٹ صاحب وہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ ادیب شاعر تھے، ان میں سر فہرست نام تھا ممتاز مفتی صاحب کا. تو اشفاق صاحب، ممتاز مفتی صاحب، یہ پورا ایک گروپ تھا دوستوں کا جو لکھنے پڑھنے والے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ لیجئے کہ ان کے شب و روز گپ شپ میں کبھی گزرتے تھے. تو انہوں نے اپنے اس گروپ کو ایک نام دے دیا کہ چھاڈو یار گروپ. اچھا، چھاڈو یار جو ہے نا جی، یہ اس کا مطلب ہے کہ لیو اٹ، لیٹس موو فارورڈ. انگلش میں اگر کہوں، بڑی بڑی کتابیں ہیں اس موضوع پہ کہ بڑی چیزوں کو چھوڑ کے آگے نکل جانا چاہیے، ایک لکیر کو نہیں پیٹنا چاہیے. پھر ہمارے ایک سیاستدان ہیں، وہ سیاستدان اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ ان کے میڈیکل چیلنجز بھی ہیں، انہیں ویل چیئر پہ موو کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا انتہائی ایک کارآمد جملہ ہے، وہ کہنا مٹی پاؤ. تو یہ سیاستدان جو چودھری شجاعت صاحب ہیں، اور مٹی پاؤ ایک ایسا کمال کا جو ہے نا فلسفہ ہے کہ اگر ایک چیز کہیں سیٹل نہیں ہو رہی تو مٹی پاؤ مینس کہ یار مٹی ڈال کے آگے نکلتے ہیں. اچھا، یہ لیٹ گو، مٹی پاؤ، چھاڈو یار، یہ بنیادی طور پہ ایک ہی فلسفے کی تشریح ہے، ایک ہی فلسفہ ہے جس کے لیے مختلف طرح کے جملے بنے ہوئے ہیں. اور یہ چھاڈو یار کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کس پہ چھوڑیں. پھر ذہن میں فوراً خیال آتا ہے بٹ صاحب کہ ہم نے اگر چھوڑنا ہے تو کس پہ چھوڑیں. آخر کسی چیز کو اگر ہینڈ اوور کرنا ہے تو دراصل ہم کس کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں. تو وہ چھاڈو یار یا مٹی پاؤ یا لیٹ گو، وہ مومن کے لیے بڑا آسان ہے. کسی لڑائی کو ختم کرنا مومن کے لیے بڑا آسان ہے. میں نے ایک واقعہ سنا کہ دو خیر والی بندے تھے، ان کی لڑائی ہو رہی تھی، تو دلیل سے بات ختم نہیں ہو رہی تھی. تو ایک دم ایک شخص نے ان میں سے، اسے خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے خیال دل میں ڈالا ہدایت کا، اس نے اسی وقت آنکھیں بند کی اور با آواز بلند درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اب درود شریف سنتے ابھی یہ شروع ہوا، اگلا بول ہی رہا تھا لیکن وہ ادب سے چپ ہو گیا. جیسے ہی درود شریف ختم ہوا، لڑائی ختم ہو گئی. کیونکہ کیا ہوا، وہ سارے معاملے میں مٹی پڑ گئی، وہ چھاڈو یار ہو گیا، وہ لیٹ گو ہو گیا. کیونکہ بعض اوقات رک کے اس گرد کو بیٹھنے کی اجازت دینا اور آگے نکلنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ذہنی صحت کو انشور کرنے کے لیے لیو اٹ، لیٹس موو فارورڈ، مٹی پاؤ، چھاڈو یار، یہ کتنا ضروری ہے. جی بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. شاہ جی، یہ بڑا زبردست آپ نے اس موضوع کو سلیکٹ کیا ہے. بات آپ نے جو کی ہے مٹی پاؤ کی، یہ اس سے آپ دیکھیں کہ انسان کی اپنی زندگی کتنی کمفرٹیبل ہو جاتی ہے مٹی پاؤ سے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کروں، میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں. اللہ بھی ہم سے یہ کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، کہتے ہیں نا اللہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ وہ آیات ہیں جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور ان آیات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ لے کے آیا تھا، جبرائیل جب آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ آیا تھا. تو وہ ایک دم بڑی نا آسمان میں ایک ایسا دھماکہ سا ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جبرائیل کے ساتھ وہ فرشتہ آیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دھماکہ کس بات کا ہوا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے اللہ اکبر، جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. صحیح، یہ اس کا دھماکہ تھا. اور یہ میرے ساتھ جو فرشتہ آیا ہے یا رسول اللہ، یہ بھی دنیا میں پہلی دفعہ آیا، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں آیا. اور جو یہ آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہے، یہ دو نور لے کے آیا آپ کے لیے. تو وہ نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع.
یہ شاہ صاحب اس کی تحمید باندھی اللہ نے کہ یہ وہ نور ہیں جو آسمان کے دروازے کو کھول کے آئے ہیں، اللہ اکبر. اور یہ فرشتہ لے کے آئے جو پہلے کبھی نہیں آیا. اس کی اہمیت اس لیے بتانے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے جو آپ کی امت کو تحفہ دیا جا رہا ہے، کیا چیز ہے. اب ہمیں تو پتہ ہی نا کہ ہم تو تحفہ سمجھتے ہیں پیسے آ گئے کہ چیز مال آ گیا کہ نہیں آ گیا، حکومت مل گئی کہ نہیں مل گئی. یہ جو تحفہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کا آخری جملہ ہے واعف عنا. واعف عنا کو اگر ہم ترجمہ کریں نا اپنی زبان میں تو واعف عنا کا مطلب مٹی پاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے واعف عنا، کیا عجیب بات بات کہ یا اللہ مٹی پا دے، معافی دے. جو ہو گیا مٹی پا دے. کیا بات ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہو کہ یا اللہ میں نے گناہ کرنے ہیں، مجھ سے چھوٹنے نہیں ہیں. تو یا اللہ جب مجھ سے گناہ ہو جائے کریں گے نا تو جب میں معافی مانگا کروں گا تو مجھے معاف کر دیا کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ نہ کریں گے کیوں کیا تھا، کیسے ہٹتے کیوں نہیں ہے، نہیں بس معاف کر دیں. اور یا اللہ میں اتنا بوجھ جو پہلی امتوں پہ آپ ڈالتے تھے نا ان میں سے اٹھایا نہیں جانا. یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ مانگو، مجھ سے کہو میں تم پہ یہ کر دوں کہ تم غلطیاں کرو تو میں تم پہ پکڑ نہ کروں، تمہیں معاف کر دیا کروں. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں اچھا مینوں یہ کہو کہ یا اللہ مٹی پا دے تو میں پھر مٹی ڈال دوں. یعنی یہ ایسا جملہ ہے مٹی پاؤ. آپ نے تو ان کے دانشوروں کی بات کی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے درخواست کرو کہ میں مٹی پا دیا کروں. ہائے ہائے ہائے، کیا بات. اچھا اس میں بڑی عجیب بات کیا ہے؟ عجیب بات یہ ہے شاہ صاحب جو چاہتا ہے کہ اللہ میری خامیوں پہ، کمیوں پہ، کوتاہیوں پہ مٹی پا دیا کرے، وہ لوگوں کی خامیوں کمیوں پہ مٹی پانا شروع کر دے. کیا کہنے. بہت جو لوگوں کی خامیوں میں مٹی ڈالے گا نا. یہ چودھری شجاعت صاحب کو اللہ زندگی سے دے، بہت پیارے آدمی ہیں. میری ان سے ملاقات ہے، ان کے بچوں سے بھی ملاقات ہے. بہت سویٹ آدمی ہے یار. اتنا خوبصورت وہ آدمی ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں جو بالکل دین کے مطابق ہوتی ہے. اکثر کہ کیا وہ کیا کہہ رہے تھے یار ایک دوسرے کے خلاف اینی کی بکواس کریا کرو کہ مڑ کے بلنجو گرئی ہے. اوئے ہوئے ہوئے، کیا ویسے وزڈم فل جملہ ہے. کیا جملہ ہے، بہت اعلیٰ. اور یہ جو ان کا جملہ ہے مٹی پا دو، یہ تو قرآن کے مطابق ہے. مٹی پا دو. شاہ جی میرے ایک بزرگ ہیں ہمارے اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں 3 جملے سیکھ لو ساری زندگی آسان ہو جائے گی. ساری زندگی آسان. 3 جملے نہیں، 3 لفظ. کیا لفظ ہے؟ کوئی بات نہیں. بس کیا بات ہے، کوئی بات نہیں. جو بھی کچھ کیا بات ہے، کوئی بات نہیں. یار آپ دیکھو نا، آپ دیکھ رہے شاہ صاحب انہوں نے آپ کے خلاف یہ پروگرام کر دیا، انہیں کوئی بات نہیں. کیا بات. شاہ جی آپ کے خلاف یہ ہو گیا، کوئی بات نہیں. آپ کے پیسے مار گیا، کوئی بات نہیں. آپ کی چیزیں کوئی بات نہیں. جتنا پریشر انسان کے ذہن پہ ہوتا ہے نا شاہ صاحب، جتنا پریشر آتا ہے وہ سارا آتا ہی اس لیے ہے کہ آدمی ادھر رکھ لیتا ہے بات کو. ادھر جب رکھ لیتا ہے نا، وہ رکھی ہی بات پریشر کرتی ہے آدمی، اور وہ پریشر وہاں تک لے جاتا ہے آدمی کو کہ لوگ اس سے خودکشیوں تک چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر مٹی پڑھنا سیکھ لو تو کوئی گل ہی کیا بات. اچھا بٹ صاحب میں ایک بڑی مزے کی انفارمیشن آپ کے ساتھ اور سننے والوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں. جب دنیا میں دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی، اسی زمانے میں دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹی ہے ہارورڈ، اس نے ایک پلان سوچا، اور یہ پلان یہ تھا کہ کیوں نہ ایک طویل ریسرچ کی جائے. دنیا میں جس بھی چیز پہ ریسرچ ہوتی ہے نا اس کی عمر دیکھنا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. مثال نے چوہے پہ ریسرچ ہے اگر تو چوہے کی عمر جو ہے وہ چند ماہ ہے، طوطے کی عمر چند سال ہے، کسی جانور کی عمر 18-20 سال ہے. تو انسان جو ہے اس کی عمر وہ 60 70 80 90 سال 100 سال تک چلی جاتی ہے. یہ ریسرچ انہوں نے شروع کی، اور اس ریسرچ میں انہوں نے ڈھونڈنا تھا، تلاش کرنا تھا کہ 70-75 سال اگر انسانوں کو دیکھا جائے، گروپ کو، انسانوں کا ایک گروپ لیا جائے سیمپل، 70-75 سال تک پھر دیکھا جائے تو کس کی عمر طویل ہوتی ہے. تو انہوں نے 734 لوگ لے لیے، 724 لوگ، یہ ایگزیکٹ 24 تھے، مجھے یاد آ گیا. 724 لوگوں کا گروپ تھا، اور یہ امریکہ کے مختلف جگہوں پہ رہنے والے ینگ بچے تھے، 12 13 14 15 سال کے.
آپ اندازہ لگائیں کہ نہیں پتا 12 13 14 15 سال کا آج کا بچہ کل کو کیا بننے والا ہے. یعنی آنے والے دنوں میں یہ 724 میں سے ایک امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا, ان میں سے کچھ جیل چلے گئے, ان میں سے کچھ نے قتل کیے, کچھ قتل ہو گئے, ان میں سے کچھ لوگ بزنس امپائر کھڑی کر دی, ان میں سے کچھ دیوالیہ ہو گئے. اگلے 75 سال تک ان کے ساتھ ایک بانڈ ہوتا ہے نا, وعدہ, وہ لے لیا گیا کہ ہم نے آپ کو ٹریک کرنا ہے, تو جو اویلیبل ریسورسز ہیں ٹریک کرنے کے وہ ہم استعمال کریں گے. میں واضح کروں کہ جب آپ گاڑی کو ٹریک کرتے ہیں تو چھوٹا سا ٹریکر ہوتا ہے, وہ بتا دیتا ہے گاڑی کہاں پہنچی ہے, گاڑی بند ہے, گاڑی آن ہے, گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہے, گاڑی دور ہے, گاڑی ایسے علاقے میں چلے گی جہاں ٹریک نہیں ہو سکتی, وہ آپ کو بتاتا ہے. لیکن انسان کو ٹریک کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ انسان لمحہ بلمحہ اس میں تبدیلی آتی ہے, وقت گزرنے کے ساتھ اس میں کئی طرح کی چینجنگز آتی ہیں, اس کی ہیلتھ, اس کے معاملات, اس کے ریلیشن, ہر چیز کو دیکھنا تھا. یہاں تک کہ دنیا میں جب فون آ گیا تو ان کی کالز کو ٹیپ کرنا تھا. انہوں نے کتنے میڈیکل ٹیسٹ کروائے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کروائے ہیں, ان کا ریکارڈ, انہوں نے ایکس رے کتنے کروائے, انہوں نے شادیاں کتنی کی, ان کی طلاقیں, انہوں نے نوکریاں کیا کی, گاڑیاں کون سی رکھی, کن محلوں میں رہے, کن جگہ پہ کام کرتے رہے, کتنی سیپریشن, بچوں سے تعلقات کیسے رہے, سارے فیکٹرز, جتنے ممکنہ فیکٹر تھے وہ 724 لوگوں کے انہوں نے ٹریک کرنے کے لیے لگا دیے. کتنے وسائل لگ گئے ہوں گے. جب یہ ریسرچ شروع ہوئی بٹ صاحب, ریسرچ ختم ہونے تک 3 چیف کا انتقال ہو چکا تھا. اس ریسرچ کے جو چیف تھے 3 کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اچھا, 75 سال کا ٹائم ہے. تو فائنلی جو لاسٹ ریسرچ چیف تھا اس کا نام تھا رابرٹ ویلڈنگر. اس نے 2016-17 میں اس ریسرچ کو 75 سالوں کے بعد پبلک کر دیا. اچھا, 75 سالوں کے بعد بٹ صاحب پتہ لگا کہ اس میں سے 664 جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. 60 بچے, یعنی 60 ایسے تھے جن کی عمر منیمم بھی 90 ایئرس تھی. کتنے 724 میں سے 60 بچے ہیں, 664 اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اور یہ ریسرچ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اسے اگر آپ گوگل کریں, یوٹیوب کریں, کہیں پر لکھیں تو یہ نکل آئے گی. یہ بڑی فیمس ریسرچ ہے. رابرٹ ویلڈنگر نے پبلک میں یہ بتایا کہ ٹاپ 3 فیکٹرز جو میں نے ڈھونڈے ہیں طویل العمری کے, اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں. یہ ریٹائر نہیں ہوتے, کام کو خوشی سے کرتے ہیں, مسکرا کے کرتے ہیں, دودھ میں مینگنے نہیں ڈالتے. یہ جو پوری قوم کو بیماری پڑ گئی ہے کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں, گریڈ 4 والا بھی, گریڈ 22 والا, دونوں رو رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کہہ لیجئے عدالت میں نائب کورٹ ہے, وہ بھی رو رہا ہے, جج بھی رو رہا ہے, سپاہی بھی رو رہا ہے, آئی جی بھی رو رہا ہے, ایک پولیٹیکل چھوٹا سا ورکر اور ایک بڑا عہدے پہ بیٹھا ہوا سیاستدان وہ بھی رو رہا ہے. یہ جو رونا دھونا ہے یہ ایک بے برکتی ہے. اور کمال دیکھا, یہ بے برکتی کی عادت ان لوگوں میں نہیں پائی جاتی جن کی عمر 90 سال کراس کر. دوسری بات جو حیران کن تھی, یہ رشتے نبھاتے, اور رشتے نبھانے کا مطلب یہ ان میں درگزر, برداشت, دوسروں کو لے کر چلنا, ان کو جج نہ کرنا, معافی مانگ لینا, اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا, انسان کو ویلیو دینا, اشیاء کو استعمال کرنا, انسانوں کو استعمال کرنا اور اشیاء کو سینے سے لگانا یہ نہیں کرتے. یہ بندے کی ورت کو پہچانتے ہیں کہ بندہ بڑا قیمتی ہے, دوبارہ نہیں ملنا. تیسری بات جو واٹس ایپ جو آج کے موضوع کے ساتھ جڑتی ہے, ان سب میں ایک بے فکرہ پن دیکھا گیا. یہ گلٹ میں نہیں رہتے, توبہ کر لیتے ہیں. یہ شرمندگی میں نہیں رہتے, شرمندہ ہوتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں. یعنی یہ بالکل وہ جو سرکار دو علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بچے کو بڑا پسند فرمایا, اور وہ بچے کی جو صفت بتائی ہے وہ ایک یہ ہے کہ بچہ کوئی دکھ آتا ہے, پریشانی آتی ہے, پھر بھول جاتا ہے, خواہش کرتا ہے, نہیں پوری ہوتی, تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتا ہے, دل پہ نہیں رکھتا. یہ جو دل کو لگانا ہے, غم زدہ رہنا, روتے رہنا, کڑتے رہنا. بعض لوگوں کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہوتا ہے اور ان کا دماغ اس حادثے کو 1000 سے ضرب دیتا ہے, رپیٹ کر کر کے. جب آپ گلہ کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, وہی مووی دوبارہ اپنے مائنڈ میں چلاتے ہیں, اپنے زندگی کے ماضی کی, دردناک ماضی. تو حضور والا زندگی کی 100 مثبت چیزیں اس شکوے کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. زبردست. ایک آنکھ بالکل بند کر لیں, ایک سامنے انگلی رکھ لیں, ابھی بھی دنیا نظر آ رہی ہے واٹس ایپ, لیکن اس انگلی کو اگر میں قریب لے آؤں تو ساری دنیا اس انگلی کے پیچھے چھپ جائے گی. بڑی زبردست بات. تو آپ گلہ کرتے کرتے, شکایت کرتے کرتے پرابلم کو یا ماضی کو میگنیفائی کر کے اتنا بڑا کرتے ہیں کہ ساری زندگی کی بلیسنگ, نعمتیں, رحمتیں, فضل اور کرم اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے. سو لیٹ گو کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جو آنکھ کے پاس انگلی آئی ہے, جو گرد آ گئی ہے, جو سامنے کلاؤڈز آ گئے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے, اللہ پہ چھوڑیے. آپ کو جو پسند ہے اللہ کی مرضی ہے, جو نہیں پسند وہ بھی آپ کے اپنے مالک کی مرضی ہے, آپ کی اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ پہ پورا بھروسہ توکل کرتے کرتے مٹی ڈال دیں, چھاڑو یار کہہ دیں, لیٹ گو کریں اور آگے نکلیں. جی واٹس ایپ
اس میں شاہ جی میرے دماغ میں اتنے واقعات اس کے ہیں، اتنے واقعات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ سب اوتھینٹک بات تو سب سے نبی کی بات ہے. بے شک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ انس میرے بیٹے، اگر تو یہ کر سکتا ہے نا تو ضرور کر لے، اور اگر تو یہ کر لے تو یاد رکھنا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سنت ہے، اور جس نے میری سنت پہ عمل کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ. اب شاہ جی ذرا غور کریں اس بات پہ کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بھی یہ کر لیا کرو بس، نہیں، اگر کر سکے بیٹا تو یہ کر لے. یہ بات جملہ یہ بات بتا رہا ہے کہ کچھ اوکھا ہے کام، ورنہ سیدھا وہ کہہ دے کر لیا کرو تو آسان ہے، کر نہیں، یہ اوکھا ہے، لیکن اگر تو یہ کر لے تو یہ میری عظیم الشان سنت ہے. کیا کر لے؟ کیا کر لے؟ کہ اگر ہو سکے تو اس دل سے، اپنے دل سے ہر کسی کی نفرت کو نکال دے. اچھا، نفرت ہوتی کب ہے؟ اب اگلی بات ہے، نفرت ہوتی کب ہے؟ نفرت ہوگی اس وقت جب کسی کا کوئی ناگوار رویہ دل پہ جا کے لگے گا، کسی کی کوئی زیادتی بری لگے گی، کوئی زیادتی کر دے گا، اگر وہ تب اس کی وہ اندر رکھنے سے نفرت پیدا ہوگی نا. تو اگر مٹی پاؤ پہلے ہی کر دے کہ جی میں نے کوئی گل نہیں یار، اور چھڈو یار، فور گو، اگر یہ کر دے تو نفرت ہوئے گی نہیں. جب نفرت ہوئے گی نہیں تو معاف کرنا آسان ہوگا. نا پیچھے کتنا، یہ پوری چین ہے نا، چین ہے، ڈاٹ 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 جڑے. کیا بات ہے، چین. اچھا میں ایک آپ کو مزیدار واقعہ سناتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب کا، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ، جواد وسیم صاحب اور میں، ہماری تینوں کی آپس میں اتنی زیادہ سیلیاں، مجھے پتہ ہے سیلیاں، یعنی اتنی سیلیاں ہیں کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ابھی بھی کل بھی ایئرپورٹ پہ، پرسوں ایئرپورٹ سے آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ طارق جمیل ہیں. اللہ اکبر. پھر ایک دوسرے نے کہا کہ جی آپ طارق جمیل صاحب کے بھائی ہیں. میں کہا یار کیوں؟ یعنی بالکل ہم نے ایئر ہوسٹس نے مجھے کہا کہ جی ہم سمجھے کہ طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں اندر. اللہ. میں نے کہا کہ میں نے پھر ایک آدمی نے مجھے، اب روز لوگ یہ کہتے ہیں روز کہیں نہ کہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو، ایک جب میاں بیوی ہوتے ہیں نا، میاں بھی آپس میں رہتے ہیں، تو اگر ان میں آپس میں محبت ہو نا تو ایک وقت آتا ہے دونوں کی شکلیں ملنی شروع. کسی نے ازرائے مذاق کیا کہ ایک وقت کے بعد نا میاں بیوی بہن بھائی لگنے لگ پڑتے ہیں. ازرائے مذاق کا صحیح. تو میں کہ میں طارق جمیل صاحب سے چونکہ اتنا پیار ہے، اتنی زندگی میری ساتھ گزری، 30 سال کا ہمارا ساتھ ہے، جی جی، تو چونکہ ہم نے بڑی سفر بھی اکٹھے کیے، زندگی بھی اکٹھے گزری، تو وہ مجھے چونکہ انسپریشن ان کی تھی، تو وہ آہستہ آہستہ نا طارق جمیل صاحب شکل ملنے لگی. تو طارق جمیل صاحب مجھے کہتے ہیں یار، ایک دن ہم گئے، کہتے ہیں یار گل دس، اے جواد وسیم جڑا ہے یار، یہ کوئی انسان والا دماغ نہیں گا. میں کہا جی کیا مطلب؟ کہتے ہیں یار دیکھ، اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے، شوگر اس کو بے پناہ شوگر ہے، بے پناہ شوگر نہیں، بے پناہ شوگر ہے. یہ 2 ٹائم انجیکشن لگاتا ہے، اور کھانا یہ کھاتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے آخری نماز. اللہ. یہ کھانا ہر ایسے کھاتا ہے جیسے یہ آخری کھانا ہے. وہ کہتے ہیں میرے گھر میں، کہتے ہیں یہ ابھی فیصل آباد میرے گھر میں آیا، میں گیا تو مجھے سنا رہے، کہتے کل پرسوں جواد وسیم آیا تھا، تو وہ نا کوئی مجھے اپنے نا پائے بنا کے لایا میرے لیے کہ مولانا آپ کو پائے کھائیں، ہم بہت شاندار پائے بناتے ہیں. بڑا ڈونگا پایوں کو لے کے، تو یہ آ گیا. تو میں نے کہا چل تم بھی کھا لے. کہتے ہیں یار سارے کھا گیا یہ. اللہ یقین کر سارے پائے کھا گیا. میں دیکھتا رہا، تو میں نے اس کو کہا تیرا بیڑا غرق، تو ہر چیز کھاتا ہے، کھائی جا رہا ہے، اور تجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم پرہیز کر کر کے مر گئے ہیں. اتنا پرہیز، میں کہا جتنا پرہیز طارق جمیل صاحب نے میں زندگی میں کیا ہے نا، میں نہیں سمجھتا اتنا پرہیز کوئی اور کر سکتا. یا مان جائیں وہ پرہیزگار ہیں. ٹھیک جتنا پرہیز کیا، کھانے کا جتنا پرہیز، اچھا کھانے کا پرہیز، باقی نہیں کیا، حد ہی کر دی. کھانے کے پرہیز کی انہوں نے حد کر دی. مجھے معافی دیجیے گا، میں ازرائے مذاق، کیونکہ آپ سے لاڈ ہے میرا، مولانا سے میرا بڑا احترام کا تعلق ہے. اچھا خیر، انہوں نے کہا یار جتنا میں پرہیز کرتا ہوں، میں آپ تمہارے سامنے ہی ہے، میں گواہ ہوں اس بات کا. شاہ صاحب اتنا پرہیز اور کوئی نہیں کر سکتا کھانے میں جتنا طارق جمیل صاحب نے کیا، یا کوئی اور کرتا ہوگا، میرے سامنے نہیں ہو. تو کہتے ہیں اتنے پرہیز کے باوجود مجھے 4 دفعہ سٹنٹ ڈل گئے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. یہ کیا؟ تو میں نے کہا مولانا بڑی آسان ہے سمجھنا بات. کہتے کیا؟
یعنی میں کہتا دماغ ہی نہیں گا، اس کا دماغ ہی نہیں ہے، یہ کسی چیز کو اپنے اوپر سوار ہی نہیں کرتا. اس کے سامنے جو مرضی آپ اسے کہہ لیں، جو مرضی کچھ ہو جائے، یہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، مٹی پاؤ اور چھڈو جی، کوئی گل نہیں، کوئی گل، اور پھر کی ہوا جی، پھر کی ہے. یہ پھر کی ہویا، کوئی گل نہیں، یہ کہنے والا آدمی جو ہے اس کے اندر دنیاوی بیماریوں سے بھی پاک. کیا بات ہے، بہت ہی اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ جی، آخرت میں تو ہوگا ہی، بہت اعلیٰ. دنیا میں بھی ہو جائے گا. تو یہ شاہ جی اتنا بڑا ایک سسٹم ہے کہ جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں، فیملیوں میں، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں. اب مثال کے طور پہ پچھلے دنوں نا میرے سامنے ایک ہو رہی تھی، وہ بٹوارا ہو رہا تھا. ظاہر ہے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، کاروبار بڑے ہوتے ہیں، تو بچے بھی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر وہ بٹوارا تو ہونا ہی ہوتا ہے. لیکن مصیبت کیا ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، پرابلم کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیا باہر بھی شاید ہوتی ہوگی. یہ پرابلم یہ ہے جب بانٹنے کا وقت آتا ہے نا شاہ جی، اس وقت پیسے تو بٹ جاتے ہیں لیکن رشتے بھی بٹ جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے، بالکل صحیح. اتنے محبت والے آپس میں بہن بھائی، اتنے محبت کرنے والے، پیسوں کے بٹوارے میں آ کے وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. کس بات پہ ختم ہو جاتا ہے؟ کل پرسوں میں کسی ایسے میرے کوئی دوست ہے، ان سے وہ اس کا بٹوارا ہو رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا، میں کہا یار اتنا تمہارا آپس میں پیار ہے تو پیسوں کے لیے آپس میں کتنے سالوں سے، اب تم 60 سال کے ہو چلے ہو، تو پیسوں کے لیے ساری زندگی کی یہ چیزیں ختم کرنے لگے ہو. یہ بات کیوں نہیں سیکھ لیتے آپ کہ یار کوئی بات نہیں، تمہارے پاس تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے. خالی ہاتھ تو تھے، تو اللہ نے تمہیں کہاں سے کہاں اربوں ہاں روپے ہے تمہارے پاس. اگر 10 20 50 کروڑ روپے کم آ گئے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو، اگر تم یہ بات سیکھ لو نا، اگر وہ کہہ رہے کہ یار میرا یہ اتنا بنتا ہے، تو تم سے کوئی بات نہیں، لے لو یار، کوئی مسئلہ نہیں. اگر تم نے یہ کہہ دیا، یہ میں اچھا آپ کے پروگرام کے ذریعے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں بٹوارے چونکہ بہت ہوتے ہیں، میری بات ایک اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں سننے والے بھی، کہ جو بٹوارے آپس میں بہنوں بھائیوں کے ہو رہے ہوتے ہیں، تو جو بٹوارے میں کسر کھا جائے گا نا شاہ جی، جو نقصان کر لے گا کہ میں کٹ لے لینا، میں کم لے لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، لڑائی نہیں کرے گا، نقصان کر لے، لڑائی نہ کرے، کم لے لے، میں اس کو سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتا ہوں، مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لو، اس کو دنیا میں بھی پیسے زیادہ ملیں گے، اس کو آخرت میں مل جائے گی. اللہ اکبر. اچھا میں بٹ صاحب، مجھے نا خیال آ رہا تھا ایک واقعہ، اور اس کو میں پریکٹیکلی ایکسرسائز کرواتا ہوں. ابھی میں نے سیکھا کہیں سے اس کو، بڑا پہلے بٹ صاحب 18-20 سال پہلے سیکھا تھا، اور یہ مٹی پاؤ کی ایک ایکسرسائز ہے. ہم میرے پاس گاہے بگاہے نا جی گروپس آتے ہیں دوسرے شہروں سے، بچے، ینگسٹرز، بزنس مین، ایکسپرٹس، اور وہ کوئی نہ کوئی ورک شاپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں. آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا، میں آن لائن بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں، بڑی بڑی دور سے اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا جو فزیکل کلاس ہوتی ہے نا جی، فزیکل موجود کلاس جسے ورک شاپ کہتے ہیں، اس میں ہم باقاعدہ مراقبہ کرواتے ہیں فارگیونیس کا. اچھا. ہم باقاعدہ، یعنی میں آپ کے ساتھ بھی ویڈیوز شیئر کروں گا اس کی، اس میں یقین کریں لوگ دھاڑے مار کے رو رہے ہوتے ہیں، دھاڑے مار کے. میں آپ کو کیا، یعنی سننے والا ہماری آڈینس میں بیٹھا ہوا شخص، وہ ایک ایسے لگتا ہے پتھر ٹوٹا جیسے، اور چشمہ نکلا ہے. وہ پہلے پتھر ہوتا ہے، جب وہ ٹوٹتا ہے اور چشمہ پھوٹتا ہے، یہ جھرنا جو ہے، 2 جھرنے جو بہتے ہیں، وہ بندہ بعد میں اتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ شاہ جی میں کہتا ہوں اللہ کا کرم ہے مجھ پہ، یہ خاص الخاص اللہ کی مہربانی ہے کہ کسی کے اندر میں ایسی کوئی تبدیلی آ جائے. اور میں نے واٹس ایپ دیکھا ہے کہ واحد عمل معافی ہے، جو دل سے اگر دی جائے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اتنی کریمیں آ گئی ہیں، لگائیں تو جناب چہرہ چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، مختلف طرح کی بنی ہوئی ہیں. دنیا کی سب سے بہترین جو ٹونک، کریم اور کاسمیٹک، یا کہہ لیجئے اصل، پھر اندر سے کاسمیٹک تو اوپر ہوتا ہے نا، اندر سے آپ کے جو نور پھوٹتا ہے وہ ان لوگوں کے پھوٹتا ہے جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اور دل سے معاف کرنے والے ہیں. مجھے بٹ صاحب یاد ہے کہ ہمارے بزرگ تھے، اللہ گری کے رحمت کرے، ان کے ساتھ میں کسی دوست کو لے کے، بزنس مین تھا، لاہور کا معروف ایک شخص ہے، تو انہوں نے وہاں بیٹھے اسے کہا کہ حکم کریں آپ کیسے آئے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ جی کوئی نصیحت کر دیجیے. اب وہ اللہ والوں کو نا ان کی نگاہ ہوتی ہے، وہ چہرے سے ہی یا اورا پڑھ لیتے ہیں، انرجی ریڈ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ اس میں معافی نہیں ہے. بظاہر تو یہ بڑا میٹھا بول رہا ہے، بڑا اچھا بول رہا ہے، لیکن اندر اس کے کہیں نہ کہیں درگزر کرنا
لیٹ گو کرنا, مٹی پاؤ جی, چھاڑو یار, یہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ نا اگر اگلے لیول پہ جانا چاہتے ہیں زندگی, دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے, تو پھر آپ ایک کام کیجئے, آپ اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیں. اس نے فوراً کہا جی میں نے کر دیا. میں نے کہا آپ نے نہیں کیا. اس نے کہا جی میں نے کر دیا معاف. آپ نے کہہ دیا میں نے کر دیا. وہ کہنے لگے تمہارے گھر میں ایک ڈائری پڑی ہے تمہاری پرانی, جس پہ 6 نام تم نے لکھ کے رکھے ہیں کہ ان کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے. یقین کریں واٹس ایپ, وہ بندے کی ٹانگیں میرے سامنے کانپنے لگ پڑی, اس کے ہاتھ بھی ایسے ایسے کانپے. کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ وہ کہنے لگے یار چھڈ میرے کو نہیں پتا ہے, تو ان 6 نو معاف کرتے پھر اگلے لیول تے جائیں گا. اب کیونکہ رکت اس پہ طاری ہو گئی نا, وہ تو رونے لگ پڑا. جیسے ہی واٹس ایپ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کیا, وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. وہ بھول گیا کہ میں ساتھ بیٹھا ہوں, کون ہے, ماحول کیا ہے, دنیا کیا ہے, کتنا انتظار کر رہی ہے. پھوٹ پھوٹ کے روئے, تا دیر روتا رہا. انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا, اس کے آنسو صاف کیے, چہرہ صاف کیا, پانی پلایا اور کہا کہ بیٹا تجھے پتہ ہے آج اللہ کی بارگاہ میں تیرا ایک اور نیا مقام, نئی منزلیں تجھے ملیں گی, نئے مقام تیرا انتظار کر رہے ہیں. باہر آ کے وہ صاحب مجھے گاڑی میں بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی مجھے انج لگ گیا کیٹو جنا پہاڑ سی میرے دل تے, بڑا پہاڑ, وہ پہاڑ تے وزن جڑا جو ہٹ گیا, جو درگزر نہیں کرتا, معاف نہیں کرتا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, معاف کرنا ہی اس کو ہوتا ہے جس کو کرنا بڑا مشکل ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ چھوٹی موٹی بات ہے معاف کر دی, جس کو کرنا بڑا مشکل ہے یار اس کو تو ضرور معاف کرو. نہ صرف آپ روحانی طور پہ اگلے مدارج پہ پہنچو گے, دنیا داری میں بھی آسانی ہوں گی, اور سب سے بڑھ کے جو آج کا ہمارا موضوع ہے, ذہنی صحت آپ کی کمال کی ہو جائے گی. آپ کے لیے مسکرانا, آپ کے لیے مومنٹ ٹو مومنٹ انجوائے کرنا, آپ کے لیے لمحہ بلمحہ جینا, وہ بڑا آسان ہو جائے گا. دراصل ہوگا کیا, ہوگا یہ انسان نہ سر مرسڈیز اور بڑے بڑے برانڈوں سے اوپر ہے. یہ دنیا کے جو بڑے بڑے برانڈ ہیں جہاز سے بھی اوپر ہے, بنانے والا ہے, آخر انسان نے بنا دی, اللہ نے صلاحیت دی. جب یہ اپنے آپ کو کسی واقعے کے ساتھ باندھ لیتا ہے نا, تو بالکل ایسی ہے جیسے سپر سونک جہاز, ایک کمال ماڈرن مرسڈیز, وہ قلعے کے ساتھ بندھی گئی ہے. بالکل صحیح. کاؤ ہوتی ہے نا, گائے مجھ, وہ قلعہ اتنا صحیح ہوتا ہے جو زمین میں گڈھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو گاں قلعے نہ بن سکے. وہ قلعہ جو ہے یا ہاتھی کے پاؤں پہ زنجیر ہوتی ہے چھوٹی سی, وہ جو لاک ہے نا, وہ لاک پاؤں کو نہیں لگا ہوتا, گلے میں نہیں ہوتا, وہ ادھر لاک لگا ہوتا ہے. اور جیسے یہ لاک کھلتا ہے نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں, وہی بندہ نیا لگتا ہے, اس کی باتیں نہیں لگتی ہیں, اس کا انداز نیا لگتا ہے. جانے والا کینہ لے کر گیا, درگزر کر کے واپس آیا, لگتا ہے یہ وہ ہے ہی نہیں, اتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. اس کے پاس بیٹھنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے, انرجی لیول اوپر چلا جاتا ہے. اس کو خود لگتا ہے یار یہ میرے کام مٹی میں ہاتھ ڈالوں سونا کیسے ہو جاتا ہے. دراصل اس نے کسی کو معافی دی تھی, اور وہ معافی اللہ نے قبول کر دی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں مفہوم حدیث سنا دیتا ہوں بٹ صاحب, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ سے معافی چاہتے بندوں کو معاف کر دو. جتنی بڑی معافی آپ کو اللہ سے چاہیے, اتنی بڑی معافی مخلوق خدا کو, بندوں کو, اپنوں کو, جن کے خلاف دل روتا ہے یار انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا, میں تو وفادار تھا, میں تو مخلص تھا, انہوں نے میرے اعتبار کی دھجیاں اڑا دی, ان کو بھی معاف کر دیجیے. شاہ جی اس لیے کہ وہ میں نے ایک بندے نے مجھے ایک بات کہی, ایک بندے نے مجھ سے بات کہی, اس کو میں نے یہی میں نے اسے بات کرا تھا, میں کہ یار تو نا معاف کر دیا, معاف کر دے, معاف کر دیا کر, تو معاف. تو مجھے کیا کہتا وہ کہتا ہے کہ جی بات صاحب تن میں کھائی غلط سے میں کرو غلط نہیں برداشت نہیں, غلط نہیں برداشت. تو میں نے اسے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے تم غلط بات تو برداشت نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح بات بھی تم پھر برداشت کرتے ہو. او ہو برداشت تو کرنی غلط بات ہوتی ہے, برداشت آئے ہائے 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 کرنی کیا کہنے بھائی. معافی ہوتی کس بات کی ہے, معافی تو ہوتی غلطی کی ہے. ایک آدمی نے غلطی نہیں کی تو معافی کیا کرو گے. میں آپ کو کہوں شاہ جی میں نے آپ کو معاف کیا, آپ کہیں میں کیا کیتا ہے, بالکل صحیح بھائی میں نے اگر کچھ کیا ہی نہیں پھر معافی کس بات کی ہے. معافی تو اسی بات کی ہے نا کہ زیادتی کی ہے. بالکل صحیح, تو معاف. بالکل صحیح. گناہ کیا ہوتا ہے, گناہ کرنے کے بعد ہی تو معافی ہوتی ہے نا کہ گناہ کر لیں. اور اللہ کو شاہ جی یہ معافی اتنی پسند ہے, میں بتاؤں اتنی پسند ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں مجھ سے معافی مانگو. بالکل ٹھیک. استغفار کی کثرت کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک مجلس میں
ایک ایک مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 دفعہ یہ استغفار کرتا دیکھتے تھے. رب اغفر لی وتب الی انک انت التواب الرحیم. یہ ہم حضور کو 100 دفعہ پڑھتے دیکھتے تھے. واہ. اچھا اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ اس کے پیچھے بات شاہ جی یہ ہے، مجھے ایک بزرگ نے بتائی تھی یہ بات. انہوں نے کہا یہ معافی مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو نیک عمل کے بعد معافی نہ مانگتا. جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد معافی نہیں مانگتا. نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ. کس بات کا استغفر اللہ؟ نماز پڑھی ہے تو معافی کس بات کی؟ نماز تو نیکی کا عمل کیا. استغفر اللہ اس کے بعد کیوں ہے؟ اس کے بعد تو الحمدللہ ہونا چاہیے تھا کہ نماز پڑھ لی. نہیں، اس کے بعد استغفر اللہ ہے. کیا مطلب ہے اس بات؟ اس کے بعد کہ یا اللہ یہ جو نماز میں نے پڑھی ہے نا، یہ جیسے پڑھنی چاہیے تھی مجھ سے نہیں پڑھی گئی. واہ. اس کا جو حق تھا وہ ادا نہ کرنے پہ اللہ مجھے معاف کر دے. کیا کہنے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، اس کی معافی مانگ. اب وہ کہتا ہے جی میں تو غلط بات برداشت نہیں کرتا. وہ غلطی کرنی ہوتی بھائی، غلطی بات کی معافی ہوتی ہے. اس کو معافی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. صحیح. وہ کہتے تھے کہ جو نیک کام کرنے کے بعد اللہ سے معافی نہیں مانگتا تو پھر اللہ اس سے کوئی گناہ کروا کے معافی منگواتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے اللہ سے کتنی بڑی بات. نیک کاموں کے بعد معافی مانگنی چاہیے. اللہ جس کا جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، معافی دے دے. یہ اتنا پسند ہے اللہ. معافی دے دے. معافی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. او بھائی معافی تم مانگ رہے ہو اللہ سے، لوگوں کو کرتے نہیں معاف. ہائے ہائے ہائے، مانگ رہے ہو اور کرتے نہیں ہو معاف. اللہ کو کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. ہو اور خود اللہ نے کہا کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، ادھر تم آتے نہیں. کیا بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ہی اعلیٰ جی. بٹ صاحب میں اسے کلوز کروں گا ایک شعر کے ساتھ. میرے استاد محترم واصف علی واصف یہ شعر اپنی گفتگو میں سنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر، اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر، اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے. اگر آپ کو سکون قلب چاہیے تو نفرت کو، کدورت کو، گلے کو نکال دیجئے، آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر